السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. 29 اکتوبر 2024 منگل کا دن ہے. گہما گہمی بہت ہے. 26ویں ترمیم چیلنج ہو چکی. 27ویں ترمیم کا آنے کی نوید دے دی ہے، شنید دے دی ہے. تو بتا یہ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، تباہی و بربادی کی طرف چل رہے ہیں. لگے رہے ہیں منا بھائی. لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعتیں ہیں. ایک تو اسموک جو جا رہی ہے، اب اس میں کیا ایکشن لینے ہیں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو بات ہوگی. 144 کا نفاذ جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور 137 توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے خلاف جعلی اور جھوٹا کیس ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سب سے پہلے تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایسا چلے پہلے یہ تو بتا دیں میاں صاحب آپ چوتھی بار وزیر اعظم بننے گئے تھے، کیوں نہیں بنے؟ اور اس پہ نواز شریف سوال مسکراتے ہوئے امریکہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے بھائی ڈیل کے ساتھ گئے تھے نواز شریف صاحب، سچ بتائیں نا قوم کو. آپ تو طے کر کے گئے تھے وزیر اعظم نہیں بننا. شہباز شریف کو آپ نے دینا تھا بیگیج تاکہ وہ بہترین ملازمت کرتے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ بہترین ملازمت کی. آپ کی اپنی تو صحیح کوئی نہیں، آپ تو اپنے دے کچھ کر ہی نہیں سکتے. سچ بتایا کریں نا قوم کو. یہ جھوٹ اور فراڈ اور فریب کی باتیں اب قوم نہیں سننا چاہتی، قوم سچ سننا چاہتی ہے. سچ بتائیں آپ. اور وہ سچ یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے کیسز کو، اور آپ بیگیج اٹھائے ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسی بیگیج کو لیے پھر رہے ہیں. آپ کے مقدر میں یہی ہے. آپ کا بھائی انجوائے کر رہا ہے، گورنمنٹ لوٹ مار کر رہی ہے. اتنی لوٹ مار ہو گئی ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں پوچھیں بھائی، کس لیے پوچھیں؟ میں موجیں لگی ہوئی ہیں، پنجابی جانتے ہیں موجاں لگی ہوئی ہیں، موجاں ہی موجاں، اور یہ چل رہا ہے سارا کام. ایک بات جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈیلے ہوا ہے، توہین عدالت کی جو درخواست ہے نا وہ لیٹ فائل کی. چونکہ دیکھیں 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے تو سپریم کورٹ جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے ہیڈ کرنا تھا، اسی بینچ کے سامنے آنی تھی. نظر ثانی وہیں لگتی ہے. اب بہرحال دیر آئے درست آئے. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، جون سے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکنگ وائی سمبل از بیننگ اے پارٹی. پھر فیصلے پر عمل درآمد 12 جولائی کا جب فیصلہ آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ڈیسیجن ہیں، 2 حکم نامے تھے. لاہور ہائی کورٹ کا 1 حکم نامہ تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. اس میں آپ کو پتہ ہے 20 درخواستیں میں نے دی ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، اور توہین عدالت کر رہی ہے الیکشن کمیشن، وہاں بھی میں نے بات کی. اب ایک باقاعدہ درخواست دائر ہو گئی ہے. یہ درخواست اب مقرر ہونا ہے. مقرر اب ہو سکتی ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. اور اسی لیے سن رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے مخصوص نشستیں دے دے گا. یہاں میں نے آپ کو 2 باتیں کہی تھیں. ایک تو مخصوص نشستیں آپ کو واپس ملنی ہے، دوسرا جو آپ کے بگوڑے ہیں جو وہ اس کے اسد کیسر صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، وہ اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے لوٹوں کی شکلیں دکھا دی ہیں اور نام لے لے کے ایک بندے کا انہوں نے بتایا کہ کون کون لوٹے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں یا کنہوں نے بے ایمانی کی ہے. وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمیشن بنانے کی درخواست بھی دی ہوئی ہے، نوٹس بھی ہوا میں، لیکن اس پہ ابھی تک کمیشن نہیں بنایا. کمیشن بننا چاہیے نا. عمران خان صاحب کی جو جیل میں حالت ہے، کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں، اور اس کے لیے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رولز، جیل پریزن ایکٹ ہے، پریزن رولز ہیں، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ دیکھتے تو آئے ہیں کہ میں تو لگا ہوا ہوں کوشش کرنے کے لیے. لیکن معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہے، وہ ذرا رم کے یا سلو چلتے ہیں، ورنہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. وہ آج ہو جاتا تو مسئلہ ختم ہو جانا تھا، لیکن نہیں نا، وہ لگا نہیں رہے یا دیکھ نہیں رہے، یا آنکھیں بند ہیں یا کیا ہم کہیں. ہم نے تو آپ کے سامنے سچ رکھنا ہے، اور وہ سچ ہم رکھتے رہتے ہیں. اور مقصد صرف یہی ہے کہ چیزوں کا ایمیکیبل سلوشن جو آئین اور قانون فراہم کرتا ہے. عمران خان صاحب کو بجلی کاٹ دینا، کھانا جو ہے وہ نارمل دے دینا، جو اب یہ سوال تو اٹھیں گے نا، اس کا جواب بھی دینا ہے. زبردستی جو ہے نا آرمی آئینی ترمیم کرنے کے حوالے سے
تھریٹ الرٹ جاری ہوا, جیل پہ ملاقات کی پابندی لگائی گئی, یا جو بالکل اسی طرح سے ہی ہے جب الیکشن لڑنا تھا تو الیکشن لڑنے کے دنوں میں لوگوں کا یعنی ان کا رابطہ کاٹا گیا, عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی, کتنی دقت رہی. وہ سیٹوں کے حوالے سے جو مسائل آئے اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, کمزور کینڈیڈیٹ کئی جگہوں سے وہ ٹوٹ جلدی جاتے ہیں, وہ پیسہ بھی چل رہا ہے, لوگ ٹوٹ بھی جلدی جاتے ہیں. اب آپ لے چلتے ہیں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں, بہت ہی عام معاملہ ہے. اسموگ آپ نے دیکھ لیا کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اچھا ایک بات اس سے پہلے بتانا چلوں, آج ہمارے سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے. منیر کاکڑ کا پینل اور رؤف عطا کا. منیر کاکڑ پروفیشنل گروپ سپورٹ کر رہا ہے اور کھل کے بات کر رہا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی, یہ حقیقت ہے کہ پروفیشنل گروپ نے ثابت کیا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑنے والے ہیں, پیچھے نہیں ہٹنے والے. حالانکہ دوسری طرف سے کینڈیڈیٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں, کس سمت کا تعین کیا ہے. میں نے اس کی لسٹ بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پہ چلا دی تھی, آج پھر میں بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتا ہوں کہ جو پروفیشنل گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں منیر کاکڑ سے لے کر باقی ساروں کی لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی. اور آج الیکشن میں انشاءاللہ فقید المثال کامیابی بڑی امید ہے, اور میجورٹی یہاں آنی ضروری ہے تاکہ سپریم کورٹ باہر آگے لائرز موومنٹ چلانی ہے تو بڑا ایک ایکٹیو رول ہوگا. منیر کاکڑ کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس ایکٹیو رول کو منطقی انجام کی طرف لے کر جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. ابھی ساتھ میں آپ کچھ بات کر رہا تھا, پیچھے روک دی تھی میں نے, وہ ہے کہ اسموگ آپ کے سامنے آ چکی ہے. لاہور بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے. اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے بڑی محنت کی ہے, بڑی کوشش اور کاوش کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے بھٹے میں بند ہوئے, زگ زیگ ٹیکنالوجی آئی, پیرالسس پلانٹ جو ٹائروں کا سے تیل حاصل کرنے کے بعد وہ جو اٹھتا ہے تو انوائرمنٹ کتنی بری کرتا ہے. پھر یہاں فصلوں کو باقیات کو آگ لگانے والا مسئلہ, تو بہت کام کیے. آرٹیکل 9 ہے, آگے اب ضرورت تو نہیں تھی, اور چونکہ آرٹیکل 199 میں بھی آ گیا کہ جو پریئر ہو تو اسی پہ لے کر چلنا ہے. تو میں نے اس کانٹیکس کے حوالے سے ایک علیحدہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی درخواست دائر کی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا تاکہ وہ سارے معاملے جو ہے نا وہ کور ہو سکے, کوئی چیز رہ نہ سکے. اس میں مقصد آپ کو زیادہ ہوگا کہ ساری چیزیں کور ہو سکے اور کوئی چیز رہ نہ جائے. دفعہ 144 کا نفاذ کے حوالے سے سیامہ ندی مرسل کے بعد جسٹس شاہد کریم صاحب آگے ہوئے, ان سے گزارش کی گئی یہ درخواست وہیں ٹرانسفر کر دیں, چونکہ وہ 144 کو وہ دیکھ رہے تھے, اور 144 کے حوالے سے بہت سی چیزیں اب سامنے آ گئی. رائی فار آرگومنٹ تھا, تو اس کو منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہے. 144 آپ کو پتہ ہے, جیسے میں نے پہلے بار بار ذکر کرتا ہوں, کتنا ڈیٹینشن آرڈر آئے, کتنی نظر بندیاں آئیں, کتنے 144 آئے. تو یہ سارا جو کچھ ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اگر ایک بلاک کہہ دیں آپ, اور یہ ہو رہا ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. میں نے نئی درخواست بھی چیلنج کی تھی, جو ریسنٹ جلسہ تھا کہ اس کے حوالے سے سیکرٹری ہوم نے پورے پنجاب میں ایک ہی جنبش قلم سے 144 کا نفاذ کر دیا تھا. تو وہ چیلنج کیا کہ دفعہ 144 کو اس حد تک ایکسپینڈ نہیں کیا, نیا قانون بنائے, نیا قانون آئے, اس نئے قانون پہ عمل درآمد ہو تو باتیں آگے کی طرف جائیں. اگلی بات جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے سیکشن 137 توشہ خانہ کے حوالے سے. توشہ خانہ 1 کی بات ہو رہی ہے, اور وہ میں آپ کے سامنے سادہ لفظ میں بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے سالانہ گوشوارے ان کا الیکشن کمیشن کے جمع کرائے, توشہ خانہ جو خریدا بیچا, جو ویلیو تھی اس کے مطابق دے کر, اب یہ سیکشن 137 کی واریز کے کانٹیکس کے حوالے سے بات ہے. وہ کہتا ہے 120 دن کے اندر اندر آپ کارروائی کر سکتے ہیں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جون 2018 میں عمران خان صاحب کے جو اثاثے تھے وہ ڈکلیئر کیے دسمبر 2018 تک, اور اپریل 2019 میں اس پہ کچھ ہو سکتا تھا. اس کے بعد 2019 اگر لے لیں تو یہ دسمبر 2019 اور اپریل 2020 لے لیں دسمبر 2020, ٹھیک ہے جی. اس وقت گوشوارے جمع کرانے ہیں, یہ جون تک کے ہوتے ہیں, اور 2021 میں آ گیا, 21 والا 22 میں آ گیا, تو 2022 اپریل تک کچھ نہیں کیا, ٹائم بارڈ ہو گیا. الیکشن کمیشن کی بجائے یہ معاملہ چلا گیا نیشنل اسمبلی میں, وہاں جعلی سا ایک ریفرنس بنایا, وہ تو اختیار ہی نہیں تھا. آرٹیکل 63(2) کا تو یہ معاملہ نہیں تھا, اس پہ کارروائی ہوئی. عمران خان صاحب کو نااہل بھی کر دیا گیا, استغاثے میں علیحدہ سزا ہوئی. اس کو چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ کیا. میں اتفاق نہیں کرتا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس, لیکن الٹیمیٹلی وہ درخواستیں وہاں چل رہی تھی. لاہور میں پھر
پروپوزر کی طرف سے میں ووٹر کی طرف سے لے کر آیا تو یہاں لارجر بینچ سن رہا ہے. تو لارجر بینچ تقریباً منطقی انجام کی طرف پہنچ گیا اور عمران خان صاحب سیکشن 137 کے حوالے سے 120 دن سے واضح ایڈمیٹڈلی جو اس کے بعد کارروائی شروع کی ہے، حالانکہ کوئی فراڈ یا فریب نہیں ہے. تو بڑی امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے سیکشن 120 کو جو ہے نا وہ 120 دن کے بعد کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے، ان کے جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو کچھ نہیں رہ جائے گا. اب تقریباً آپ کے سامنے اب ذہن میں رکھیے گا یہ اب خوشیوں کے دن ہیں جہاں عمران خان صاحب بہت قریب جو ہے وہ باہر آنے والے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.